بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. آپ دیکھ رہے ہیں پبلک کورج ادارہ ناظرین. آج بات کرتے ہیں جو CCD بنی ہوئی ہے نا اس کے اوپر کہ ایڈوکیٹ ہیں فیصل اقبال, وہ ان کی ایک پیشن گوئی سامنے آ رہی ہے ایکس اکاؤنٹ کے اوپر. وہ فرماتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کو چاہیے کہ CCD کے متنازع پولیس مقابلوں میں جتنے بھی ملوث افسران ہیں نا ان کے خلاف فوری مقدمات درج کروا کر ان کے ٹرائل تیز رفتار پراسیکیوشن کے ذریعے جلد از جلد اپنے دور اقتدار میں مکمل کروا لیں. بس صورت دیگر بعد ازاں یہی افسران انہی کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنے کھڑے ہوں گے. تو ایسے ہی جی مریم نواز صاحبہ کو چاہیے کہ ان کے خلاف ٹرائل مکمل کرے, انہیں سخت سزائیں دے تاکہ بعد میں مریم نواز صاحبہ کو کوئی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. ہاں اگر کوئی مجرم کوئی ایسے ہوتے ہیں جیسے وہ بلال ملی, جس نے عابد ملی ہیں جنہوں نے جو ہے وہ ایک بہت ہی گھنونی حرکت کی تھی ایک جو گجرپورہ روڈ کے اوپر آج سے 5 سال پہلے, وہ ابھی تک جیل میں بیٹھے ہیں. جب انہیں نہیں لٹکایا جائے گا تو CCD کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو, چلو اس طرح کے لوگوں کی تو جسٹیفیکیشن ہے جو عادی مجرم ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کی مائیں بہنیں بیٹیاں محفوظ نہ ہوں, انہیں تو پھڑکا دینا چاہیے, یہ ویسے ہی ہے. لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہے وہ کوئی غریب بے گناہ جو ہے نا وہ رگڑا جائے. تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, ٹرائل مکمل ہو کے انہیں سزائیں دلوائی جانی چاہیے. نہیں تو یہی لوگ جو ہے بعد میں مریم نواز صاحبہ کے سامنے کھڑے ہوں گے گواہ بن کے, اور یہی ان کے لیے مشکل بن جائے گی. اچھا, کیپیسٹی پیمنٹ کے اوپر نا جو صحافی عمر دراز گوندل صاحب, یہ جو بھی کیپیسٹی پیمنٹ کی درخواست گئی تھی نا, جو چارجز لگے ہیں یہ, اس کی عدالت نے یہ درخواست مسترد کر دی. اور مبینہ طور پہ جو وکیل اس کے جو درخواست گزار تھے انہیں 1 لاکھ کا جرمانہ بھی کیا گیا, میرے خیال سے شاید یہ وہی درخواست ہے. اس کے اوپر صحافی عمر دراز گوندل صاحب کہتے ہیں کہ اس ملک میں سب کا دائرہ اختیار بس بچوں کی روزی روٹی کمانے والوں کی دکانیں توڑنے, سیل کرنے یا کسی غریب کا ٹھیلا الٹانے تک ہے. ایسے ہی ہے جی, بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہاں غریب کا ٹھیلا الٹا دینا پیرا فورس بنی ہوئی ہے. یقین مانے ایسی ویڈیو میرے سامنے آتی ہیں, دل جو ہے نا وہ دل خون کے آنسو رونے لگ جاتا ہے. ایسی ویڈیو ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. تو یہ ایسی فورسز بنا دی ہیں, وہ قوم کی پیسوں سے تنخواہیں بھی لیتے ہیں اور قوم کے اوپر جو قوم کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں وہ الگ سے. تو مریم نواز صاحبہ ذرا اس کے اوپر بھی توجہ دیں, یہ بھی کل کو آپ کے لیے ایک سر درد بن جائے گا. اچھا, جاوید چودھری نے اس دن ایک بات کی تھی نا کہ لوگ باہر جا کر کتے نہلاتے ہیں, کھانا چوری کر کے کھاتے ہیں, سڑکوں پر سوتے ہیں, لیکن پاکستان میں کام کرنے کو تیار نہیں ہے. یہاں لوگ پاکستان میں دال چاول بیچ کر ارب پتی ہو گئے, اسلام آباد میں سارے ٹھیکیدار ارب پتی بن گئے, ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا. پاکستان میں بہت زیادہ مواقع ہیں. جاوید چودھری صاحب, پہلے میں اس کے اوپر جواب دیتا ہوں, پھر نوشی گیلانی صاحبہ جو ہے نا انہوں نے بھی اچھی خاصی ان کی کلاس لی ہے. تو جاوید چودھری صاحب, یہ پتہ نہیں آپ خواب خیال میں دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں ٹھیک ہے روزگار ہے, اتنا میں نہیں کہتا کہ, لیکن اس نہج پہ نہیں ہے جس طرح آپ کو روزگار کے موقع ملے ہوئے. آپ دوائیاں بھی بیچتے ہیں, آپ صحافت بھی کرتے ہیں, آپ کو نوازا بھی جاتا ہے, آپ کی لاکھوں میں تنخواہیں ہیں. تو ہر کسی کے نصیب, ہر کسی کا مقدر آپ کی طرح نہیں ہے. باہر جو جاتے ہیں کتے نہلاتے ہیں وہ محنت کرتے ہیں, وہ ٹاؤٹ گیری نہیں کرتے, وہ جوتے پالش نہیں کرتے, وہ اپنی محنت کر کے کماتے ہیں کھاتے ہیں. باقی جو غلط کام کرتے ہیں انہیں پھر قانون گرفت میں بھی لیتا ہے اور وہ واپس بھی آ جاتے ہیں. جو محنت کرتے ہیں نا ان کی تہذیب کرنے پر میں جاوید چودھری صاحب آپ کو شرم آنی چاہیے. اچھا, نوشی گیلانی فرماتی ہیں کہ گردنوں میں کچکول ڈالے محلوں کے غلام, یعنی کہ انہیں کہہ رہی ہے کہ گردنوں میں کچکول ڈالے محلوں کے غلام, گردشوں میں بخشش پر جینے والے, یہ بد نصیب کیا جانے کہ رزق حلال کیا ہے اور آزادی کس نعمت کا نام ہے, غلام زادے. یعنی انہیں جواب دیا ہے جی نوشی گیلانی نے. اب انہوں نے تو جی وہ سارا کچھ ایک کوزے میں بند کے رکھ دیے. اچھا, اس کے اوپر اب کیا میں زیادہ بات کروں, ایسے ٹائم ضائع کرنا ہے. جب اس کو عقل اکل آیا کوئی نہیں بات کرنے کی, بس جو آتا ہے منہ سے بول دیتا ہے, وہ تو چلو ٹھیک ہے. اچھا, صحافی ارشاد بھٹی صاحب, انہوں نے جی ایک ان کے خلاف جو ریفرنس کیا, مقدمہ کیا, جسے NCCI نے انہیں بلایا. تو ارشاد بھٹی صاحب کہتے ہیں کہ چند انسان نما چیزیں
غلاظت اگر رہی ہے کہ میں نے خبر پر معذرت کر کے کوئی برا کام، کوئی کمزوری دکھائی ہے۔ ان سب سے کہنا یہ ہے کہ جب کوئی غلط خبر نکلتی ہے تو BBC جیسے ادارے بھی معذرت کر لیتے ہیں، اور پھر یہ خبر میری نہیں تھی، پبلک ٹی وی کی تھی، اور جب پبلک ٹی وی نے ہی معذرت کر لی تو میں نے پبلک ٹی وی پر بھروسہ کرنے کی اپنی غلطی مان لی، اور یہ میرا اخلاقی فرض تھا، لہذا جو کچھ میرے وکیلوں نے لکھ کر میرے سامنے رکھا میں نے اس پر دستخط کر دیے، کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ اپنی غلطی مان لینے سے عزت کم نہیں ہوتی بلکہ عزت بڑھتی ہے۔ باقی اللہ کے فضل و کرم سے نہ کبھی کسی سے ڈرا ہوں اور نہ ہی کسی چیز سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ یہاں پر ٹھیک ہے، بات آپ کی اچھی ہے، کیونکہ جس ٹی وی چینل کے اوپر آپ نے تکیہ کیا ہوا تھا انہوں نے معافی مانگ لی، تو پھر آپ کیا کہنے آپ کے۔ اچھا، اندازہ کریں ہمارے ملک میں نظام انصاف کا کہ سزائے موت کا فیصلہ کالعدم ہو گیا ہے۔ پتہ ہے کن لوگوں کا؟ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ثانیہ بلدیہ ٹاؤن کیا تھا، جہاں سینکڑوں لوگوں کی جو ہے وہ زندہ لوگوں کو جلایا گیا تھا، سینکڑوں لوگوں کو، اور موت کی گھاٹ اتار دیا تھا۔ ان میں جی جو ثانیہ بلدیہ کے 2 ملزمان ہیں نا، رحمان بھولا اور زبیر چریا وہ سپریم کورٹ سے بری ہو گئے۔ سپریم کورٹ میں ثانیہ بلدیہ ٹاؤن سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی، جس میں عدالت نے دونوں ملزمان کا ٹرائل کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے سنایا گیا۔ سزائے موت کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ جسٹس شہزاد ملک کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے ملزمان عبدالرحمان عرف بھولا، زبیر عرف چریا کی اپیلیں منظور کرتے ہوئے انہیں بری کر دیا۔ سپریم کورٹ نے MQM کی جانب سے ریمارکس حذف کرنے کی اپیل غیر مؤثر ہونے پر نپٹاتے ہوئے کہا کہ فیصلہ کالعدم ہو چکا ہے تو ریمارکس از خود ختم ہو چکے ہیں۔ اندازہ کریں آپ، یہ ہیں جی نظام انصاف۔ آج ان کے جو ورثہ بیچارے، ان کے دل کے اوپر کیا گزری ہوگی جن کے پیارے زندہ جلائے گئے تھے، زندہ جلائے گئے تھے۔ میں افسوس ہی کر سکتا ہوں اس کے اوپر، اور میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اچھا، شفیع جان ہے نا، انہوں نے ایک تحریر کی تھی، اور محسن بلال، یہ کوئی صحافی تو نہیں لگتے مجھے، لیکن ان کی ذہانت آپ چیک کریں۔ صحافی بلال کہتے ہیں، پہلے شفیع جان نے کہا کہ تحریک انصاف اس وقت 70% حلقوں پر لیڈ کر رہی ہے۔ 8 فروری کے ری پلے شروع ہو چکا ہے۔ حکمران جماعت نما امیدواران آخری نمبر پر ہے۔ عوام سے اپیل ہے کہ RO آفس کے سامنے ڈٹے رہنا۔ آخری مارچ بھی عمران خان کے نام پر ہوگا۔ اور اس کے اوپر وہ شخص اوپر کہتا ہے کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات کی معلومات کی انتہائی دیکھیں، گلگت بلتستان کے 24 حلقوں کو 70 بنا دیے۔ عمران خان نے صحیح کہا تھا نا کہ ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں، اوپر سے کوشش بھی نہیں کرتے، اور بے وقوف انسان۔ 70% کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کے 24 حلقوں کی کل ملا کے جو ریشو ہے اس کا 70% حصہ جو ہے نا وہ انہوں نے کہا ہے، 70 سیٹیں نہیں کی۔ تو یہاں آپ کی عقل دیکھ لیں۔ اچھا، رؤف کلاسرا سینئر صحافی، رؤف کلاسرا صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کے DMG افسران اور پولیس سروس افسران کینیڈا، امریکہ، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا اور برطانیہ کے شہریتیں لینے میں ایک بار پھر بازی لے گئے۔ سب کے نام سامنے آ گئے، لیکن کسی افسر نے صومالیہ یا نائجیریا کی شہریت اپلائی نہیں کی۔ رؤف کلاسرا صاحب۔ مفتہ اسماعیل صاحب جو سابق وزیر خزانہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کل جو ہے نا وہ 250 ارب کے ٹیکس لگائیں، تب بھی دل پر پتھر رکھیں، اور شہباز شریف غریبوں کا احساس ہے تو بس ہمیں نظر نہیں آتا۔ یعنی انہوں نے شہباز شریف کی جو ہے نا وہ اس طرح کوئی تعریف کی ہے کہ شہباز شریف صاحب نے دل پر جتنے پتھر رکھے ہیں نا شاید کسی وزیر اعظم نے رکھے ہوں گے۔ یہ تنزیہ طور پہ کہا ہے کہ کل جب 250 ارب روپے کے ٹیکس لگائیں گے تب بھی دل پر پتھر رکھیں گے، شہباز شریف کو غریبوں کا احساس ہے، بس ہمیں نظر نہیں آتا۔ مفتہ اسماعیل صاحب سابق وزیر خزانہ، اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہے نا وہ کل آئیں گے، دل پہ پتھر رکھیں گے، خون کے آنسو ہوں گے۔ وہ جو قوم کے کپڑے بیچنے آئے تھے وہ اب دیکھیں قوم کے کپڑے بیچ رہے ہوں گے، اپنے کپڑے بیچ کے قوم کی فلاح و بہبود کرنے آئے تھے، اب وہ قوم کے کپڑے بیچیں گے کل۔ تو بس یہی ہے جی بجٹ میں۔ اللہ ہی حافظ ہے ہمارے ملک کا، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر رحم کرے۔ کیسے کیسے نمونے مسلط ہو چکے ہیں، اور بدقسمتی دیکھیں کہ یہ بجٹ ہمارا ہے، حکمران نہیں بنا رہے بلکہ IMF بنا رہے ہیں۔
اب تک کے لیے اتنا، انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.